کیا آپ جانتے ہیں یاجوج ماجوج کون ہیں اور انہیں کیوں قید کر دیا گیا تھا، اور یہ لوگ اس دیوار سے کب نکلیں گے، اور کس نے انہیں اس دیوار میں قید کیا؟ تو کئی ہزار سال پہلے زمین پر اللہ کے ایک ولی کی حکومت تھی جن کا نام اسکندر تھا اور لقب ذوالقرنین تھا۔ آپ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے اور آپ کو پوری دنیا کی بادشاہت حاصل تھی، اور حضرت ذوالقرنین وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے پوری دنیا کا سفر کیا تھا۔ تو جب ایک مرتبہ حضرت ذوالقرنین شمال کی طرف سفر میں نکلے اور ترکستان کے مشرقی کنارے پر واقع دو بلند پہاڑیوں کے درمیان پہنچے تو ان پہاڑوں کی ایک طرف یاجوج ماجوج رہتے تھے اور دوسری طرف ایک قوم رہتی تھی۔ تو جب اس قوم کو آپ کے آنے کے بارے میں پتہ چلا تو قوم کے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور یاجوج ماجوج کے فساد و وحشیانہ حملوں اور ظلم کے بارے میں بتایا اور آپ سے مدد مانگی اور ایک مضبوط دیوار بنانے کو کہا تاکہ یاجوج ماجوج دوسری طرف نہ آ سکے۔ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ تو یہ انسانی نسل کے سب سے بڑے دو وحشی قبیلے ہیں جن کی ایک عورتیں ہزاروں بچے پیدا کرتی ہے اور ان کی تعداد بے انتہا ہے، اور یہ لوگ جس بستی سے گزرتے تھے اسے اجاڑ دیتے تھے اور جس جاندار کے پاس سے گزرتے تھے اسے کھا جاتے تھے، اور یہ موسم بہار میں اپنے غاروں سے نکل کر سبزہ کھا جاتے تھے اور سوکھی چیزیں اٹھا کر لے جاتے تھے، فصلوں کو تباہ و برباد کر دیتے تھے۔ ان کے پنجے اور دانت درندوں کی طرح تھے اور ان کے بال اتنے لمبے تھے کہ جسم کو وہ ڈھانپ لیتے تھے، جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے تھے۔ مگر یہ اتنے خوفناک اور وحشی تھے کہ ان سے دوسرے انسان دور بھاگتے تھے، کیونکہ یاجوج ماجوج کی قوم انہیں زندہ نہیں چھوڑتی تھی۔ جب حضرت ذوالقرنین نے ان کے خوفناک قصے اور اس وحشی قوم کے بارے میں سنا تو آپ ان لوگوں کی مدد کرنے کو تیار ہو گئے، اور وہ لوگ آپ کو اس کے بدلے پیسے بھی دینا چاہتے تھے، مگر حضرت ذوالقرنین نے ان سے کہا کہ تمہارے مال و دولت کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، بس تم لوگ میرا ساتھ دو۔ پھر آپ نے پتھروں کے سائز کے لوہے کے ٹکڑے منگوائے اور زمین کھودنے کا حکم دیا۔ جب پانی نکل آیا تو آپ نے پہلے پتھر رکھوائے اور پگھلے ہوئے تانبے کے ذریعے انہیں جما دیا۔ اس کے بعد لوہے کے ٹکڑے پہاڑوں کی بلندی تک اوپر نیچے رکھوائے اور ان ٹکڑوں کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھر کر آگ لگوا دی، پھر اوپر سے پگھلا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا۔ اس طرح ایک مضبوط دیوار تیار ہو گئی اور یاجوج ماجوج اس دیوار کے اندر قید ہو گئے، جو کہ قیامت سے پہلے اس دیوار کے اندر سے باہر نکلیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ پوری طرح ٹوٹنے والی ہوتی ہے تو انہیں سورج کی کرنیں نظر آتی ہے۔ اتنے میں ان کا سردار کہتا ہے چلو باقی کل توڑیں گے۔ اگلے دن اللہ کی قدرت سے وہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے، اور ایسا ہر دن ہوتا ہے۔ اور جب ان کے باہر آنے کا وقت قریب آئے گا اور اللہ انہیں لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہے گا تو اس دن ان کا سردار کہے گا کہ چلو انشاءاللہ باقی دیوار کل توڑیں گے۔ تو جب وہ اگلے دن آئیں گے تو انشاءاللہ کہنے کی برکت سے وہ دیوار ٹوٹ جائے گی، اور اس دیوار سے نکلتے ہی پوری دنیا میں یہ لوگ پھیل جائیں گے اور ہر ایک چیز کو کھانا شروع کر دیں گے اور پوری دنیا میں تباہی ہی تباہی پھیلا دیں گے۔ اور قیامت کی سب سے بڑی نشانی میں سے ایک یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا، یہ نشانی بھی پوری ہو جائے گی۔ یا اللہ ہمیں قیامت کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ تو کامنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔